الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے رکوع نمبر 22 کے اندر روزے سے متعلق احکامات کو ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 23 کے اندر چاند سے متعلق چند باتیں ذکر فرمائیں، اور اس کے بعد چاند سے متعلق دو عبادتیں ہیں ان کا ذکر فرمایا، ایک روزہ اور دوسرا حج۔ اور اب حج سے متعلق چند احکامات کو ذکر فرمایا۔ انہی احکامات کی اندر ایک آج کی جو آیت ہے اس کے اندر بھی حج سے ہی متعلق احکامات موجود ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک شخص عمرے کا ارادہ کرے اور عمرے کا ارادہ کرنے کے بعد احرام باندھ کے عمرے کے لیے یا حج کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑے، تو اب جب تک وہ عمرہ یا حج مکمل نہیں کر لیتا اس شخص کے لیے احرام کا کھولنا جائز نہیں۔ اب وہ احرام نہیں کھول سکتا۔ اور اسی طریقے سے احرام کی جو پابندیاں اس کے اوپر لاگو ہوئی تھیں وہ تمام پابندیاں اس وقت تک موجود ہیں جب تک کہ وہ اپنا عمرہ یا حج مکمل نہ کر لے، اور مکمل کرنے کے بعد حلق کرا کر اپنے سر کے بالوں کو صاف کر کے حالت احرام سے باہر نہ آ جائے۔ تو یہ ایک عمومی ضابطہ اور عمومی مسئلہ ہے۔ اس کے اندر شریعت نے ایک چھوٹ دی کہ ہاں البتہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ تمہیں حج یا عمرہ کرنے سے کسی وجہ سے روک دیا جائے، جس کو شرعی اصطلاح کے اندر کہتے ہیں احصار صاد کے ساتھ، اس کا معنی ہے کہ ایسی کی کوئی وجہ کا بن جانا جس کی وجہ سے احرام باندھنے والا شخص محرم جو ہے یہ حج یا عمرے پر نہ جا سکے، پہنچ نہ سکے مکہ مکرمہ تک۔ بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو حاکم وقت اس کو روک دے وہاں پر کہ جی آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، جیسے آج کے زمانے کے اندر ہے کہ جی ویزا ہی نہیں مل رہا اس وقت پہ کسی کو بھی جانے کے لیے، فلائٹس بند ہیں۔ اگر اس صورت میں کسی شخص نے عمرے کا احرام باندھ لیا تھا اور اب اس کے بعد اس نے جانے کا ارادہ کیا کہ پتہ چلا وہاں سے تمام ویزے کینسل ہو گئے اور وہاں پر انہوں نے فلائٹس بند کر دی، تو اب اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اس صورت میں ایسا شخص محصر کہلائے گا، رکنے والا، جس کو حج یا عمرہ کرنے سے کسی نہ کسی وجہ نے روک دیا ہو۔ بالکل اسی طریقے سے اگر راستے میں چور یا ڈاکوؤں نے ایسی بد امنی پھیلائی ہوئی ہو کہ جس کی وجہ سے راستہ محفوظ نہ ہو، اس صورت میں بھی یہ شخص جانے سے قاصر ہے، تو اس کو محصر کا شریعت نے خطاب دیا، احصار کہلاتا ہے یہ۔ تو اب احصار کی حالت میں کیا حکم ہے؟ شریعت نے اس حکم کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ ایسا شخص کہ جس کو مکہ مکرمہ پہنچ کر افعال عمرہ کرنے کی اجازت نہ ہو، عمرے کو مکمل کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو، شریعت کہتی ہے کہ اب اس کے لیے اس بات کا حکم ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اسی جگہ پر اپنا احرام اتار دو، اور احرام اتارنے کے بعد اپنے سر کا حلق کرواؤ، اپنے سر کے بالوں کو صاف کرواؤ، اور ایک جانور، ایک بکری، ایک بکرا اللہ رب العزت کے راستے میں، اللہ رب العزت کی راہ میں حدود حرم کے اندر صدقہ کر دو۔ خود تو وہاں نہیں پہنچ سکتے، مگر جو لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، موجود ہیں، ان سے رابطہ کرو اور ان کے ذریعے سے ایک جانور کو حدود حرم کے اندر ذبح کروا دو۔ جب یہ جانور وہاں ذبح ہو جائے گا، اس جانور کے ذبح ہونے کے بعد اب تم اپنے سر کے بال منڈواؤ گے، اور سر کے بال منڈوانے کے بعد اب تم احرام کھول سکتے ہو، اور اس کے بعد اب یہ عمرہ تمہارے اوپر قضا ہو گیا۔ جب کبھی بھی یہ رکاوٹیں ختم ہوں گی تو اب تمہارے لیے لازم ہے کہ تم واپس جاؤ اور جا کر وہاں پر عمرہ ادا کرو۔ تو اس مسئلے کو شریعت نے یہاں پہ ذکر فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ پہنچے تھے۔ حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے مشرکین مکہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، ہمارا آپس میں معاہدہ کوئی نہیں ہے، ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ ہمارے شہر میں آئیں اور آ کر وہاں پر عمرہ ادا کریں۔
تو اس وقت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صلح ان کے ساتھ کی جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس صلح کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معاہدہ ان سے کیا کہ اس سال تو ہم تمام لوگ واپس جا رہے ہیں اور اگلے سال پھر دوبارہ آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے، اس وقت میں ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو اس وقت پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کہ آپ لوگ حدود حرم کے اندر ایک جانور کو بھیج دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت پہ حدیبیہ کے مقام پہ تھے جو حدود حرم کے اندر واقع ہوتا ہے، لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں پر جانوروں کو ذبح فرمایا اور ذبح فرمانے کے بعد حلق کرانے کے بعد اپنے سر کے بال صاف کرنے کے بعد وہاں سے واپس تشریف لے گئے احرام کھول کر۔ تو قرآن کریم اس کی یہ آیت کے اندر اسی مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو مکمل کرو اللہ رب العزت کی خاطر، یعنی حج اور عمرے کے لیے جب تم احرام باندھ لو تو احرام باندھنے کے بعد اب تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم بغیر کسی وجہ کے احرام کو کھول لو۔ ہاں اگر تم محسن ہو جاؤ، تمہیں روک دیا جائے تو وہ بات ایک الگ ہے، اور اگر روکا نہ جائے تو اس صورت میں تمہارے لیے اس بات کی اجازت ہرگز نہیں ہے کہ تم حج اور عمرے کا احرام کھول سکو۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کرو، کس کے لیے کرو؟ للہ، اللہ رب العزت ہی کے لیے کرو۔ یہاں پر شریعت نے ایک بہت اہم حکم یہاں پہ نازل فرمایا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اگر تم نے کرنا ہے تو کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ رب العزت ہی کی خاطر کرنا ہے۔ یہ حج اور عمرہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اس کام کے لیے کرو کہ یہ حج اور عمرہ میں یوں کر رہا ہوں کہ اس کے بعد میں بہت بڑا حاجی کہلا سکوں، میں بہت بڑا اللہ والا کہلا سکوں۔ نہیں، تمہاری نیت درست ہونی چاہیے۔ ہر کام جو تم اللہ رب العزت کے لیے ہر عبادت جو تم کر رہے ہو فقط صرف اس لیے کر رہے ہو کہ اس کی برکت سے میں اللہ رب العزت ہی کی خوشنودی چاہتا ہوں۔ ہر کام کے اندر، ہر عمل کے اندر، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کو مقدم رکھو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو مقدم رکھو گے، اللہ رب العزت کی رضا کو مقدم کرو گے تو وہ عمل تمہیں فائدہ دے گا، اور اگر تمہارے ذہن میں کوئی اور بات ہوگی تو پھر اس صورت میں اس عمل کا تمہیں ثواب نہیں ملے گا۔ عمل کا ثواب چاہیے تو اس کا طریقہ ہی یہی ہے کہ تمہیں اس عمل کو اللہ رب العزت ہی کی خاطر کرنا پڑے گا۔ آج لوگ حج اور عمرے سے آتے ہیں تو حج اور عمرہ کرنے کے بعد اس حج اور عمرے کا دکھلاوا مقصود ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بندہ آتا ہے، کئی مرتبہ تو جان بوجھ کے کر رہا ہوتا ہے، کئی مرتبہ بے احتیاطی سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے اپنے حج اپنے عمرے کو انسان ضائع کر دیتا ہے۔ کوئی مہمان آیا گھر میں، ایک صاحب کا واقعہ ہمیں پتہ چلا، مہمان گھر پہ آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا وہ جو میں تیسری مرتبہ جب عمرے پہ گیا تھا اس وقت پہ جو میں گلاس وہاں سے لایا تھا اس گلاس کے اندر ان کو پانی پلاؤ۔ بھئی یہ تیسری مرتبہ عمرے کے لیے گیا تھا، کوئی یہ بات بتانا ضروری تھی؟ اس سے سامنے والے کو یہ دکھلانا مقصود اللہ نہ کرے ہو کہ میں نے 3 بار عمرہ کر چکا ہوں، 3 بار حج کر چکا ہوں، میں بہت بڑا حاجی کہلاؤں گا، بہت بڑا نمازی کہلاؤں گا، بہت بڑا اللہ والا کہلاؤں گا، تو اس نیت کو کرنے سے تمہاری نیت فاسد ہو گئی، تمہیں کسی قسم کا عمل کے اوپر کوئی کسی قسم کا اجر نہیں ملے گا۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک صاحب تھے، ایک مرتبہ کسی مسجد کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، برابر میں ایک بندہ آیا، اس نے کسی دوسرے بندے کو بتایا یہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے نا بہت بڑا نمازی ہے، بہت بڑا نمازی ہے، پوری رات تہجد ادا کرتا ہے اور یہ ہر سال حج بھی کرتا ہے اور سال کے اندر 2 مرتبہ عمرے کے لیے بھی جاتا ہے۔ اس بندے نے نیت توڑی اور کہا بھائی آج میرا روزہ بھی ہے۔ اب یہ جو بات دل کے اندر آئی کہ میری تمام تعریفات جو یہ بندہ کر رہا ہے اس کے اندر اضافہ ہو جائے، یہ اللہ رب العزت کی جو خالصتاً اللہ کے لیے نیت ہونی چاہیے تھی اس نیت کے اندر فتور آ گیا۔ یہی وجہ ہے کل قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو اوندھے منہ گھسیٹ کے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا وہ 3 طرح کے افراد ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے جہنم کا فیصلہ جن افراد کے لیے ہوگا جن کو اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ 3 افراد کون کون سے ہوں گے؟ فرمایا سب سے پہلے مالدار آدمی جو خوب اللہ رب العزت کی راہ میں مال کو صدقہ کرتا تھا، خوب اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا تھا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو بلائیں گے
اس سے پوچھیں گے میرے بندے کیا عمل لے کے آیا؟ اے اللہ میں نے آپ کی خاطر، آپ نے مجھے مال دیا، میں نے آپ کی خاطر مال کو خوب خرچ کیا، آپ کے راستے میں خرچ کیا، مدارس کے اندر خرچ کیا، مساجد بنوائیں، لوگوں کو پانی کا سہولتیں پرووائڈ کی، ہر طرح جس طریقے سے آپ کے راستے کے اندر مال خرچ ہو سکتا تھا میں نے خوب مال کو خرچ کیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں، تو نے میری خاطر نہیں کیا، تم نے اس لیے اس مال کو خرچ کیا تھا کہ تمہیں لوگ بہت زیادہ سخی کہیں، بہت زیادہ مالدار کہیں، بہت زیادہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا کہیں۔ فقد قیل، وہ تجھے کہا جا چکا، جس نیت کے ساتھ تو نے کیا تھا وہ نیت پوری ہو گئی، لہٰذا فرشتوں اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کے جہنم میں ڈال دو۔ پھر دوسرے بندے کو لایا جائے گا، میرے بندے کیا عمل لے کے آیا؟ اے اللہ میں نے آپ کی خاطر اپنی جان اور آپ کے راستے میں قربان کی، میں آپ کی خاطر اے اللہ آپ کے دین کی خاطر لڑتا رہا یہاں تک کہ میں نے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی آپ کے نام پر وہ کیا۔ اے اللہ دنیا مجھے مجاہد کے نام سے جانتی ہے، میں نے خوب جہاد کیا اور اے اللہ بالآخر آپ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں، تو نے یہ عمل اس لیے کیا تھا کہ تجھے لوگ دنیا کے اندر بہت بہادر آدمی کہیں، لوگ دنیا کے اندر تجھے شہید کہیں، غازی کہیں۔ فقد قیل، وہ کہا جا چکا، جو تیری نیت تھی وہ پوری ہو گئی، فرشتوں اٹھاؤ اور اٹھا کر اس کو گھسیٹ کے جہنم کے اندر ڈال دو۔ تیسرے بندے کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا میرے بندے تو نے دنیا کے اندر کیا کیا؟ اے اللہ میں نے تیرے دین کو سیکھا اور دنیا کے اندر تیرے دین کو سکھایا، قرآن کریم سیکھا تھا، قرآن کریم کو پوری دنیا کے اندر سکھایا۔ اے اللہ لوگ آتے تھے میں ان کو قرآن کریم سکھاتا تھا، قرآن کریم کے معنی بیان کرتا تھا، قرآن کریم کے ساتھ لوگوں کو جوڑتا تھا۔ اے اللہ میں نے تو ساری زندگی اپنی کھپا دی صرف اسی کام پہ کہ آپ کے بندوں کو آپ کے قرآن، آپ کی کتاب کے ساتھ، آپ کے کلام کے ساتھ جوڑوں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں، تو نے یہ عمل اس لیے کیا تھا کہ دنیا کے اندر تجھے کہا جائے بہت بڑا مفسر قرآن ہے، بہت بڑا قاری قرآن ہے۔ فقد قیل، کہا جا چکا، فرشتوں اٹھاؤ اور اس کو اٹھا کر گھسیٹ کے جہنم کے اندر ڈال دو۔ تو حقیقت یہ ہے ہر عمل کے اندر نیت خالصتاً اللہ رب العزت کی طرف ہو، یہ انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر نیت اللہ رب العزت کی طرف کی نہیں ہوگی، اللہ رب العزت کی خوشنودی کی نہیں ہوگی، دنیا کی کوئی نیت ہوگی تو اس نیت کی وجہ سے انسان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار سارا کا سارا نیت کے اوپر ہے، جیسی نیت ہوگی اس کے اعتبار سے اعمال کے اوپر جزا ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین کا معمول تھا، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرتے تھے، 10 سال لگایا کرتے تھے، 10 سال کے بعد کوئی پوچھتا تھا جی آپ نے فلاں بزرگ کی خدمت میں 10 سال لگائے، کیا سیکھا وہاں سے؟ فرماتے تھے ہم نے 10 سال کے اندر نیت کو ٹھیک کرنا سیکھ لیا۔ یہ اتنا اہم عمل ہے کہ جس کے لیے اتنے سالوں لگایا کرتے تھے، سالوں کی محنت کے بعد یہ نعمت حاصل ہوتی تھی، نیت کو ٹھیک کرنا۔ لہٰذا ہر عمل کے اندر انسان دیکھے، ابتدا کے اندر بھی دیکھے، انتہا کے اندر بھی دیکھے، اس عمل میں کے اندر ریاکاری مقصود نہ ہو، خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہوگی تو اس کے اندر عمل کا ثواب ملے گا، عمل کے اثرات ہماری زندگیوں کے اوپر آئیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو مکمل کرو، کس کے لیے؟ للہ، اللہ رب العزت کی خاطر۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، بس اگر تم محصر ہو جاؤ، احصار ہو جائے، روک دیے جاؤ تم حج اور عمرہ کرنے سے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ جو ہدی کا جانور، جو جانور قربانی کا تمہیں میسر ہو اس جانور کو ذبح کر دو۔ کہاں ذبح کرنا ہے؟ حدود حرم کے اندر ذبح کرنا ہے، اور جب حدود حرم کے اندر ذبح ہو گیا تو اس جانور کے ذبح کرنے کے بعد اب تم حلق کرا کر اپنے سر کے بالوں کو صاف کر کے اپنے احرام کو کھول سکتے ہو، اور اگلے سال پھر تمہیں عمرہ دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔ سال سے مراد یعنی جب کبھی بھی یہ پابندی تمہارے اوپر ختم ہو جائے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، عام عمرے کے اندر جب تم ہو
تو ولا تحلقوا رؤوسکم، اپنے سروں کے بالوں کو صاف نہ کرو، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ تمہارا ہدی کا جو یہ جانور ہے یہ اپنی جگہ پر حدود حرم تک نہ پہنچ جائے، محل اپنے محل تک یہ ہدی کا جانور جب نہ پہنچے، یہ قربانی کا جانور جب تک اپنی جگہ پر اپنے محل میں نہ پہنچے اس وقت تک تم قربانی سے پہلے اپنے سر کے بال کو صاف نہیں کر سکتے۔ قربانی کے جانور کا محل کیا ہے، کون سی جگہ ہے جہاں تک پہنچنا ہے؟ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا محلها الى البیت العتیق، اس کا قربانی کے جانور کا محل ہے بیت اللہ، بیت العتیق، عتیق کا گھر۔ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام عتیق ہے۔ عتیق کا گھر یعنی اللہ رب العزت کے گھر، حدود حرم کے اندر جب یہ جانور پہنچ جائے گا اور پہنچنے کے بعد وہاں پر یہ جانور ذبح ہو جائے، اب اس کے بعد تم حل کرا کر احرام کھول سکتے ہو۔ فمن کان منکم مریضا، یہاں تک تو بات تھی کہ جب تمہیں پابندی کی وجہ سے روک دیا جائے تو تم نے کیا کرنا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ کہ اگر کوئی شخص پابندی تو اس کے اوپر نہیں ہے، وہ حدود حرم کے اندر پہنچ بھی سکتا ہے، افعال عمرہ اور حج ادا بھی کر سکتا ہے۔ اب وہ یہاں سے حدود حرم میں پہنچ گیا، حج کے ایام شروع ہو گئے، کیا یہ شخص اپنے باروں کو صاف کروا سکتا ہے کہ نہیں کروا سکتا؟ شریعت کہتی ہے کہ نہیں، اپنا جسم کا ایک بال بھی نہیں توڑ سکتا جب تک کہ احرام کے افعال، حج کے افعال یا عمرے کے جو افعال ہیں وہ مکمل نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن کان منکم مریضا، ہاں اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے، او بھی ازم من رأسہ، یا اس کے سر کے اندر تکلیف ہو، ایسی کوئی تکلیف ہو جائے کہ جس کی وجہ سے سر کے بالوں کا منڈوانا ضروری ہو جائے، بال نہیں کٹوائے تو اس وقت پر سر کے اندر تکلیف ہوگی اس کو، تو اس صورت میں اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ ان بالوں کو منڈوا سکتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کو فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ بال بہت زیادہ بڑھ گئے تھے اور ان بالوں کے اندر سے جوئیں نکل کے گر رہی تھیں، تو انہوں نے پوچھا اے کعب یہ کیا ہے؟ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بال بہت بڑھ گئے ہیں اور میں یہ بڑے ہوئے بال برداشت نہیں کر سکتا، مگر چونکہ احرام کی حالت کے اندر ہوں تو میں ان بالوں کو کاٹ بھی نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بال تجھے تکلیف دے رہے ہیں نا؟ جی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف دے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس آیت کو پڑھا اور آیت کو پڑھنے کے بعد فرمایا اپنے بالوں کو کٹوا لو، بالوں کو منڈوا لو اور منڈوا کر اس کا فدیہ ادا کر دو۔ فدیہ کیا ہے؟ شریعت کے قرآن کریم کہتا ہے فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، اس کا فدیہ یہ ہے کہ تم روزے رکھو، او صدقۃ، یا اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، او نسک، یا ایک قربانی کر دو۔ شریعت نے کہا، حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمجھایا کہ جب کبھی بھی تمہارے اوپر اس طرح کا کوئی معاملہ آ جائے، تمہیں سر کے بال منڈوانا ضروری ہو جائیں، تو تمہارے لیے ضروری ہے یا تو 3 روزے رکھ لو یا چاہو تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ آج کے زمانے میں آسان طریقہ یہ ہے کہ 6 مسکینوں کو صدقہ فطر کی رقم ادا کر دی جائے، جیسے اس سال کا صدقہ فطر 140 روپے ہے، تو 140 روپے کے اعتبار سے 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے، 6 مسکینوں کو رقم ادا کر دی جائے۔ یا تیسری چیز کہ اگر تم یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو ایک بکری، ایک بکرا، کوئی بھی ایک جانور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس جب تم حالت امن کے اندر آ جاؤ، یعنی تمہیں جو دشمن نے روک کے رکھا تھا وہ روکنا ختم ہو جائے، تم عمرے کی ادائیگی اب کر سکتے ہو۔ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جس کسی شخص نے حج کے اندر عمرے کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا ہو۔ کیا معنی یہ ہے کہ حج کرنے کے لیے یہاں سے گیا، حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کر رہا ہے، ایک سفر کے اندر حج اور عمرہ دونوں کو کر رہا ہے، تو اس صورت میں فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اس صورت میں تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم جو کوئی ہدی کا جانور، جو کوئی قربانی کا جانور تمہیں میسر ہو اس جانور کو ذبح کر دو۔ شریعت کا حکم ہے کہ جب ایک بندہ عمرے کے لیے جاتا ہے اور ایک سفر کے اندر حج اور عمرہ دونوں کر رہا ہے، تو اب اس کے اوپر ایک دم شکر لازم ہے کہ 10 ذی الحجہ کو ایک قربانی وہ کرے گا حدود حرم کے اندر۔ یہ قربانی کس وجہ سے؟ شکر ادا کرے گا کہ اللہ آپ نے ایک ہی سفر کے اندر مجھے توفیق عطا فرما دی حج اور عمرہ دونوں کرنے کی۔ جو حاجی یہاں سے حج کے لیے جاتے ہیں ان کے اوپر اگر حاجی صاحب استطاعت ہے تو اس کے اوپر 2 قربانیاں ہوتی ہیں، ایک قربانی تو وہ ہے جو اس کے اوپر حج اور عمرہ ملانے کی وجہ سے ہوگی حدود حرم کے اندر، اور ایک قربانی جو قربانی
10 ذی الحجہ کی عید الاضحیٰ کی قربانی کہلاتی ہے، وہ قربانی اپنی شہر کے اندر اپنے ملک کے اندر کر سکتا ہے، تو اس شخص کے اوپر 2 قربانیاں ہیں۔ اور عام آدمیوں اگر وہ صاحب استطاعت نہ ہو تو اس کے اوپر 1 قربانی ہے کہ جب اس نے حج اور عمرے کو ملایا تو اس صورت میں قربانی آئے گی۔ فمن لم یجد، اگر ایک شخص اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ حدود حرم کے اندر کوئی جانور ذبح کر سکے، فصیام 3 ایام فی الحج، تو اس کو چاہیے کہ وہ حج کے ایام کے اندر 3 روزے رکھے، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے اس وقت پہ رکھے جب وہ بعد میں واپس اپنے گھر پہ آ جائے۔ یعنی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تم ایک سفر کے اندر حج اور عمرے دونوں کو مکمل کر رہے ہو، دونوں کو ملا رہے ہو، اب تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اس صورت کے اندر ایک جانور اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ اگر تم ایک جانور اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں کر سکتے تو اب تمہیں 10 روزے رکھنے ہیں، 3 روزے ایام حج کے اندر رکھنے ہیں، اور اس کے بعد 7 روزے جب تم واپس اپنے گھر پہ آ جاؤ تو اس صورت میں رکھو گے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ کل 10 روزے ہو گئے۔ ذالک، یہ اللہ رب العزت نے جو چھوٹ دی ہے کہ تم ایک سفر کے اندر حج اور عمرہ دونوں کو کر سکتے ہو، یہ چھوٹ کس شخص کے لیے ہے؟ لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، کہ جو کوئی اس شخص کے لیے یہ چھوٹ ہے کہ جس کے گھر والے، جس کا گھر مسجد حرام کے قریب میں نہ ہو۔ علماء نے لکھا ایک سفر کے اندر حج اور عمرے کو وہ شخص جمع کر سکتا ہے کہ جو بندہ حدود حرم کے اندر نہ رہتا ہو، میقات کے آس پاس بھی نہ رہتا ہو، حدود میقات میں بھی نہ رہتا ہو، حدود حرم کے اندر بھی نہ رہتا ہو، یعنی میقات سے باہر وہ رہتا ہو۔ جیسے کوئی شخص پاکستان کے اندر رہتا ہے، کوئی شخص انڈیا میں رہتا ہے، کسی اور ملک کے اندر رہتا ہے، اب اگر وہ جا رہا ہے تو یہ میقات کے حدود سے باہر ہے، لہٰذا ایسا شخص جائے گا تو اس کے لیے اجازت ہے کہ ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں کر سکتے ہیں۔ مگر ایک شخص مکہ مکرمہ کے اندر اگر رہتا ہے تو اس کے لیے اجازت نہیں کہ وہ ایک سفر کے اندر حج اور عمرہ دونوں کو کرے، بلکہ وہ صرف حج کا سفر کرے گا، بعد میں جب چاہے اس کو اللہ نے موقع دیا ہے، سال کے 365 دن آ سکتا ہے اور آ کر عمرہ ادا کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹ اس کے لیے ہے لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جس کے گھر والے، جس کا گھر مسجد حرام کے اندر نہ ہو۔ واتقوا اللہ، اور یاد رکھو کہ تقوی اختیار کرو۔ دیکھیں آیت کے شروع کے اندر بھی تقوی کا حکم تھا، آیت ختم ہو رہی ہے تو پھر اللہ رب العزت فرما رہے اے اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرتے رہو، ہر معاملے کے اندر اللہ سے ڈرو۔ جب بھی تم کوئی نیک کام کر رہے ہو تو اس نیک کام کے اندر بھی اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نیت اس کام کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف ہو، ہر معاملے کے اندر ڈرتے رہو۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان والوں کو چاہیے ڈرتے رہیں اور اعمال کرتے رہیں، یہ 2 کام کریں گے تو انشاءاللہ تیسرا کام یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کے لیے جنت عطا فرما دیں گے۔ لہٰذا ڈرتے رہیں اور کرتے رہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا، اور یہ بات جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اگر تم اللہ کی ان حدود کی، ان احکامات کی نافرمانی کرو گے، ان اللہ شدید العقاب، اللہ رب العزت زبردست پکڑنے والا ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اس پکڑ کے سامنے انسان عاجز ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ کے سامنے ڈرتے رہو، اس سے گڑ گڑا کر مانگتے رہو، اور اس سے اپنی نیت کی درستگی کو بھی مانگو، اعمال کی قبولیت بھی مانگو۔ اللہ رب العزت ان اعمال کو سیدھا بھی فرما دیں گے، اعمال کو درست بھی فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو بھی درست فرمائے، نیک نیتی بھی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت بد نیتی اور بے نیتی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب جلال الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔